السلام علیکم. میں ڈاکٹر عادل محمود ہوں, وکٹوریہ ہاسپٹل شعبہ طب نمبر 1 میں پچھلے 13 سال سے میں ایز کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. اور جو مقصد آپ کو ایک بیماری کے حوالے سے آگاہی دینا ہے, اور جو بہت ہی عام مرض ہے اور ڈھیر سارے لوگوں میں اور دنیا میں پایا جاتا ہے, اس کو ہم شوگر کے نام سے جانتے ہیں. شوگر بیسیکلی بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ایک کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جو اکثر بہت چھوٹی عمر میں شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں انسولین نہیں بناتے آپ کے لبے کے خلیے, اور پھر ایسے لوگوں کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. ٹائپ 2 وہ ہوتی ہے جس میں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے لیکن انسولین اس طریقے سے کام نہیں کر پاتی جیسے کرنا چاہیے. اس کو ہم میڈیکل زبان میں انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں کہ انسولین بہت اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا لبلبا کم پیدا کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. یہ 2 مختلف اقسام ہیں. میری گفتگو ٹائپ 2 یا ایسی شوگر تک محدود رہے گی جو ہم زیادہ تر ایک بڑی عمر میں دیکھتے ہیں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کی قید سے کچھ آزاد ہوتی جا رہی ہے. کہ پہلے ہم 30-35 سال سے اوپر کے لوگوں میں دیکھ رہے تھے زیادہ, پھر اس کے بعد 20-25 سال والے آ گئے. اب ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایون 10-15 سال کی ایج کے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں, عمر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ ہمارا روزمرہ کا رہنے کا طریقہ اور ہمارا کھانے والی چیزیں جن میں ہم احتیاط نہیں کرتے. ہم میٹھا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہم پیپسی کی بوتلیں, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جن میں میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں. تو یہ وقت سے کہیں پہلے ہو جاتی ہے. یقیناً اس میں آپ کے خاندان میں, والدین میں اگر یہ شوگر موجود ہے تو اس میں آپ کا امکان کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیا یہ بہت مشکل بیماری ہے؟ ایک حقیقت بتائی جائے شوگر کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ شوگر کے ساتھ ایک انسان بہت بہترین اور زبردست زندگی گزار سکتا ہے, لیکن اس کا طریقہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ہی ہے کہ آپ کو زندگی بھر اپنی شوگر ایک بتائی گئی حد کے اندر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ناشتے سے پہلے 130 سے کم, کھانے کے بعد 180 سے کم. اگر آپ کی شوگر اس حد میں رہتی ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے تو بلکہ دل کے مریض ہوتے ہیں یا جن کے اندر بہت ایج عمر رسیدہ ہوتے ہیں, جن کے اندر خدا نخواستہ دل کی دھڑکن کے بے ترتیب ہونے کے اندر خطرے ہوتے ہیں, یا شوگر بہت کم ہونے کے خطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان میں تو بلکہ اس سے بھی تھوڑی اوپر رکھی جا سکتی ہے. اور جو تھوڑے ینگ ہیں ان کے اندر اس سے بھی تھوڑی کم, کہ آپ انہیں 110 سے کم رکھیں ناشتے سے پہلے اور 150-60 سے کم رکھیں کھانے کے بعد. تو یہ ایک اوسط شوگر تھی جو آپ کو میں نے بتائی کہ 130 سے کم اور 180 سے کم, یہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ اپنی شوگر کو رکھے. اگر آپ اپنی شوگر کو اس حد میں رکھ پاتے ہیں تو یہ کیا بگاڑے گی آپ کا؟ کچھ نہیں بگاڑے گی. شوگر کے ساتھ پھر ایک انسان بہت بہترین اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے اگر اس نے اپنی شوگر لیولز کو نارمل حد میں رکھا ہے, کیونکہ نارمل شوگر تو ہر انسان میں ہی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوگر کے ساتھ پھر ساتھ میں کچھ جڑی ہوئی چیزیں بھی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک طرح سے سگی بہنیں ہیں, جن میں کولیسٹرول خون میں چکنائی کی مقدار کا زیادہ ہونا اور اس طریقے سے بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا. بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور شوگر, کسی ایک شخص میں اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں, آپ تینوں کو بہترین کنٹرول کر لیتے ہیں, ان کی حد کے اندر رکھتے ہیں, تو شوگر سے جڑی ہوئی تمام پیچیدگیاں ان کے ہونے کا امکان بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے اس بیماری میں کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی, اس کی تشخیص ہو گئی اور اب فیصلہ ہو گیا کہ ہاں آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں. اس کی تشخیص زیادہ تر 3 طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک HbA1c کا ایک دفعہ بھی ایک کرایا گیا ٹیسٹ, اگر 6.5 سے زیادہ آ جائے. ناشتے سے پہلے شوگر 2-3 دفعہ اگر 125 کی حد سے اوپر آ جائے, اور ایک آپ نے 75 گرام گلوکوز کسی کو کھلائی ہے اور اس کے 2 گھنٹے بعد چیک کی وہ 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ جائے, تو ہم کہتے ہیں اب شوگر تشخیص ہو گئی. تو اب تشخیص ہو گئی تو کیا اس کو فوراً ادویات کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر وہ حد ابھی بہت زیادہ نہیں ہے, یا اکثر ہم اس کو HbA1c کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ 6.5 سے 7.5 کے بیچ میں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ 3 سے 6 ماہ اپنی پوری حد الوسع کوشش کریں اور خود سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. کسی کا 7.5 سے 9 ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو دوائی بھی فوراً شروع کرائی جا سکتی ہے. اور اگر وہ ایسا پیشنٹ ہو جو کہتا ہے جی میں لازمی خود کوشش کرنا چاہتا ہوں, یا اس کو ایسی کوئی اس وقت بیماری ہے جیسے کسی کو اسٹیرائڈ لے رہا ہے, کسی کو انفیکشن ہوئی پڑی ہے اس دوران میں, اس میں بڑھ گئی ہے, تو ہم اس کو ٹھیک کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ممکن ہے ان کو ختم کرنے سے ہی آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے, تو ابھی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ 3 مہینے تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کوشش سے اس کو ٹھیک کر پاتے ہیں کہ نہیں. بہرحال ایک انسان نے کوشش کی, باوجود کوشش کے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پاتا, تو پھر ہم دوائیوں کی طرف آتے ہیں. اور شوگر کے علاج میں دوائیاں, انسولین اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اچھی چیزیں علاج کی صورت میں موجود ہیں کہ شاید ہی کوئی شخص ہے آج کے دور میں جس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو پاتی.
بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر ان میں ساتھ میں کچھ اور بیماریاں یا مسئلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی، ورنہ تقریباً ہر شخص کی شوگر اس بہت اچھے طریقہ علاج سے نارمل حد کے اندر آ جاتی ہے۔ دوائیوں کے بارے میں تو آپ کو یقیناً ڈاکٹر آگے ہی دے سکتے ہیں کہ کون سی دوائیاں آپ کو سوٹ کرتی ہیں، کون سی آپ کے جسم کے لیے بہتر ہیں، آپ کی عمر کو دیکھ کے، آپ کے ساتھ میں موجود اور بیماریوں کو دیکھ کے، لیکن اس سے ہٹ کے بہت سی چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ کوئی لاکھوں چیزیں نہیں ہیں، بڑی اور موٹی باتیں یہ ہیں کہ آپ نے میٹھے کا استعمال بہت کم کرنا ہے، جتنا ممکن ہو اتنا کم کرنا ہے۔ کوشش کریں، ورزش کریں، 30 منٹ روزانہ تیز قدم پیدل چلنا، ہفتے میں کم از کم 5 مرتبہ 150 منٹ ایک ہفتے کے اندر ایک بہتر صحت کی ضمانت دیتا ہے۔ یا اس کی کوئی بھی متبادل اور ورزش اگر آپ چل نہیں پاتے، چاہے وہ سائیکلنگ ہے، سوئمنگ ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس کی ایک مقدار فکس رکھنا، جب آپ ایک علاج کر رہے ہیں شوگر کا، اگر آپ گولیاں بھی لے رہے ہیں تو اس دوران میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اگر آپ کوئی دوائی یا کوئی چیز لے رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کسی دن بہت زیادہ کھا لیں، کسی دن بہت کم۔ دیکھیں دوائی کی مقدار تو وہی کی وہی ہوگی، کھانا آپ کا اوپر نیچے ہوتا رہے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے شوگر ٹھیک رہے؟ ایک کھانے کی مقدار کو تھوڑا فکس رکھنا، میٹھے سے اوائڈ کرنا، ایک آپ کو ورزش کا سمجھایا، یہ وہ موٹی باتیں ہیں جو آپ کو شوگر کے حوالے سے کرنی ہیں۔ اور پھر جب آپ کو ہو جائے تو اس کو چیک کرنا، اندازوں سے اور تکوں سے نہیں، آپ نے اس کو چیک کرنا ہے پراپر۔ اس کے لیے مشینز ہیں بہت اچھی موجود، گلوکومیٹرز میں اکثر و بیشتر تھوڑا منفی کرنا ہوتا ہے، اکثر ان کی کاپیز کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے کہ جو لیب کی ریڈنگ ہے اگر آپ کوئی 10% تک منفی کر لیں، 15% تک، تو تقریباً یہ وہی بن جاتی ہے جیسی لیب میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس مشین سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، لیب سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، نہ کہ آپ صرف اس پہ فیصلہ کریں کیونکہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں تو مجھے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں شوگر سے جڑی ہوئی بہت سی بعد میں خطرناک بیماریاں ہیں، جن میں خدا نخواستہ فالج کے اٹیک کا خطرہ، گردوں کی خرابی، نظر کی خرابی، دل کا اٹیک، اسی طریقے سے کچھ اور بیماریاں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ٹی بی کا امکان بڑھ جاتا ہے، پاؤں خدا نخواستہ ضائع ہو سکتا ہے، زخم وغیرہ جسم پہ بن سکتے ہیں، آپ کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، مردانہ طاقت میں کمی آ سکتی ہے، نیچے بیٹھیں گے تو بغیر سہارے کھڑے نہ ہوا جانا، موتیا کا زیادہ امکان ہونا، آنکھ کے پردے میں خرابی، کئی ایسی چیزیں جس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم بہت اچھا اس کو کنٹرول رکھ لیں تو آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت